الرحیم السلام علیکم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یار و صحابوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیا کرتا تھا۔ آپ کچھ تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ عادت کے مواقف ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ کوئی نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دوسری شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اسے بیٹھتے ہوئے کہ گلے کو اسے سے چیر رہا ہے، یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچتا ہے۔ پھر دوسرے کے گلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر وہ گلا اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ایسی شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر لے کھڑا ہے۔ اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ وہ جب پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب اس کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اب تک لوٹ کر اس کے پاس نہیں آنے پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جو مثال تنور کے تانچے سے فراخ تھا اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد عورت بھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت آگ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ وہ سب اٹھ آتے ہیں، یہاں تک کہ قریب نگلنے کے ہو جاتے ہیں۔ پھر جس وقت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کے نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت وہ نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا شخص کے منہ پر ایک پتھر اسے زور سے مارتا ہے کہ پھر اپنی پہلی جگہ جا پہنچتا ہے۔ پھر جب وہ نکلنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر اس کو ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا در ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے، وہ اس کو دونگ رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا، اس میں لیے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا، اس میں لیے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات اب تک بتاؤ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے گلے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے کہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا اور وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا، وہ شخص اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا اور وہ دن کو اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کے نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والے ہیں۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں
کی نابالغ اولاد ہے، اور جو آگ دونگ رہا تھا وہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے، اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ، میں نے سر اٹھایا، میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا، بولے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھ کو چھوڑے، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی تھی تو ابھی چلے جاتے۔ فائدہ جاننا چاہیے کہ خواب کی انبیاء کا وحی ہوتا ہے، یہ تمام واقعات سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ اول جھوٹ کا کہ کسی سخت سزا ہے، دوسرے عالم بے عمل کا، تیسرے زنا کا، چوتھے سود کا۔ خدا سب مسلمانوں ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔